بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وهو بالمؤمن رؤوف رحيم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين ويا شفيع المذنبين بعد ظهر صلاة انتہائی قابل تکریم حضرات علماء کرام ذی محتشم شرکائے محفل وسلسلہ مجلس وعظ جمعہ شریف انعقاد پذیر ہے جس میں محضرین کو احباب کو علم بیچنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے اور ہماری خوش بختی کہ ہمارے انتہائی قابل عزت مہمان برادر مکرم برادر طریقت حضرت علامہ مولانا حافظ محمد شبیر صاحب نقشبندی مجددی قادری دامت برکاتہ عالیہ والقدسیہ اپنے سنگیوں کے ساتھ ہمارے یہاں تشریف لائے دل کی عطا گرامی سے خوش آمدید کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مخلص سنگیوں کا ساتھ اور سایہ ہمیں تعزیز ہمیں عطا فرمائے رکھے گرم قدر حضرات حافظ صاحب کے ساتھ ہم بیٹھے جمعہ شریف سے پہلے یہی گفتگو کر رہے تھے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے علی شان ہم آپس میں شیئر کر رہے تھے یاد کر رہے تھے کہ المرء علی دین خلیلہ بندہ اپنے دوست کے دین پر اگر بندہ بد بنے گا تو اس کو صحبت بد بنائے گی اچھا بنے گا نیک اعمال والا بنے گا تو اس کو اچھی سنگت اچھے اسی لیے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے یہ ہمیں حکم ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والو کلمہ پڑھ لیا ہے کہ اللہ اب ہم کیا کریں فرمایا کہ تقوی اختیار کرو تقوی کا معنی ہے خوف خدا جب خوف خدا آ جائے گا بندہ نمازی بن جائے گا بندہ برے کاموں سے پرہیز کرے گا اچھے خیر والے کام کرے گا یا اللہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو نے توفیق دیا ہم نے حج بھی کر لیا ہے زکوٰۃ بھی دیتے ہیں رمضان شریف کے روزے بھی رکھتے ہیں اب ہم یا اللہ تقویٰ کے اوپر ہم چلنا چاہتے ہیں اور تو نے ہمیں چلایا ہے الحمدللہ تعالیٰ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے ہم اس پر لگے رہے فرمایا اس پر لگے رہو پریکٹس میکس دی مین پرفیکٹ اس میں انقطاع نہیں آنا چاہیے لیکن اگلے جملے سے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کہتے ہیں نماز روزہ ہم کرتے ہیں بات ٹھیک ہے وہ کیا کہتے ہو یہ آپ نے فرمایا كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ میرے جو سچے لوگ ہیں میرے دوست ہیں جو اس راستے پر پختہ ہو چکے ہیں فرمایا تم ان کے ساتھ اپنی سنگت رکھنا اس سنگت میں وقف
فانی آنا چاہیے، ان کے ساتھ بیٹھے یا اللہ صاحب ان کے ساتھ بیٹھنے سے کیا ہوگا؟ فرمایا کہ ایک جب بندہ دنیا میں تشریف لایا، ازل سے شروع سے ایک جنگ چلی آ رہی ہے، انسان کے ساتھ شیطان کی جنگ چلی آ رہی ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں، وہ اپنا کام کرتا ہے، وہ اپنا داؤ پیچ لگاتا ہے، یہ کربلا جو ہے نا یہ چلی ہوئی ہے، یہ جنگ چلی ہوئی ہے، یہ قبر کے اندر جانے تک یہ جنگ جاری رہتی ہے۔ بڑی توجہ سے گیر کے یہ جملے سنو کہ قبر کے اندر تک یہ جنگ جاری رہتی ہے۔ قبر کے جب سوالات ہوتے ہیں اس وقت بھی کتابوں میں لکھا ہے کہ شیطان قبر میں بھی داخل ہو جاتا ہے اور بندے کو ایسا بزرگ سا بن کر اشارے کرتا ہے میت کو کہ وہ پوچھتے ہیں من ربوں کا، تو وہ اپنی طرف اشارے کرتا ہے، ان کو کہے کہ یہ میرا رب ہے۔ اسی لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ قبر پر اذان پڑھ دیا کرو، کہ اذان پڑھنے سے شیطان مشرق سے مغرب تک دور چلا جاتا ہے۔ تو ہم نے اس نزاکت کو نہیں جانا، ہماری ڈیبیٹ شروع ہو گئی کہ اذان دیں کہ نہ دیں، کہاں لکھا ہوا ہے، بدعت ہو جائے گی، شرک ہو جائے گا، بدعت ہو جائے گی، بدعت ہو جائے گی، بدعت ہو جائے گی۔ ہمیں پتہ ہی نہیں، بندہ پھنسا ہوا ہے، شیطان حملے کر رہا ہے، ہم اپنے مکالمہ میں مذاکرہ میں ڈیبیٹ میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہ بات کہتا ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ پریشان ہو، زندگی میں جیتے جی بندہ پریشان ہو، کوئی ڈپریشن ہو، اسے کوئی غم لاحق ہو، تو اس کے کان میں یہ نہیں کوئی نماز کا ٹائم ہو، اس کے کان میں اذان پڑھ دو، اگر آہستہ سے بھی اذان پڑھ دو بندے کا غم دور ہو جائے گا۔ تو قبر کے اندر جو ہے اس سے بڑا غم کیا ہے، اس سے بڑا مشکل وقت اور کون سا ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ وہاں بھی وہ داؤ لگاتا ہے شیطان اور جنگ جاری رہتی ہے۔ رب العالمین نے فرمایا کہ جب شیطان راندہ درگاہ ہوا، رب نے فرمایا گیٹ آؤٹ فرام مائی پیراڈائز، میری جنت سے نکل جا، لعین اور لعنت کا توپ بھی ساتھ لیتا جا۔ جب نکلا نا اس وقت اس نے یہ بات کہی کہ اب تو نے میرا جو ہے وہ کھانا خراب کیا، میرا کھانیاں چھڑیا، یا اللہ ہون فرمایا کی کر لگے گا، ہونے آکھیا ہون میں ہائی جیک کرا گا تیری مخلوق نو، ہون میں نہیں چھٹا گا۔ اس طرح آئے صاحب صاحب میں نہیں چھٹا گا، ہون سبحان اللہ، میں ہوں تیری مخلوق نو ہائی جیک کروں گا، گمراہ کروں گا، اور فرمایا کس کس نو کرے گا؟ فرمایا اجمعین نے لفظ بولے، فرمایا سارے نو کروں گا، لیکن ایک کار چھٹ گیا شیطان، رب دے سامنے حضرت نے ہونے کہ الا عبادک منہم المخلصین، فرمایا باقی کسی نو نہیں چھٹنا گا، تیرے جڑے چنے ہوئے خاص بندے نے انہاں تے میرا داؤ، انہاں تو شیطان بھی منہ موڑ گئے، انہاں تے میرا داؤ نہیں چلتا، باقی کسی نو نہیں چھٹاں گا۔ تو رب نے فرمایا اے بندیو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، جتھے او دا داؤ نہیں چلتا تسی انہاں دے نال بیٹھیا کرو، تسی بھی بچ جاؤ گے۔ مگر میں شیطان جڑا ہے نا بندے دا، رب تعالیٰ نے فرمایا ایک کھلا دشمن ہے، ان الشیطان للانسان عدو مبین، کھلا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے اور للکار جو وار کرتا ہے۔ ایک جنگ جڑی بندے دی وہ شیطان نہ دے، ایک بندے دی جنگ ہے۔ اور میں جڑی ہے نا اللہ ان اولیاء اللہ، ایک آیت میں اپنے حوالے میں سمجھانے کی کوشش کروں کہ یہ کی کون لوگ نے، یہ اولیاء اللہ کون نے، انہوں نے کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں، یہ نہیں کہ انہوں نے اللہ کا خوف کوئی نہیں، اللہ کا خوف ہوتا ہے کہ بندہ بری بنتا ہے۔ فرمایا دنیا کا کوئی خوف نہیں، دنیا کا کوئی غم نہیں کہ اے چیز ساری چلی گئی ہے، اے رہ گئی ہے، اے دنیا کی کر رہی ہے۔ فرمایا وہ کہتے ہیں ساڈا اللہ جی میں راضی ہے، دکھ ہوئے تکلیف ہوئے کہتے ہیں جے میرا مالک میرے دکھ وچ راضی، میں سکھ نو چولے ڈاواں،